وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ بہت سے ہمارے نوجوانوں میں ایک وسوسہ پایا جاتا ہے، ارے جاؤ نہ کو، پوچھو نہ کو، معلومات کرو نہ کو، معلومات کرے تو پھر عمل کرنا پڑتا۔ یہ ایک وسوسہ، یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، نوجوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب لوگوں کے درمیان گھر میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی جھگڑے ہو گئے، ارے مفتی صاحب کو پوچھے تو فیصلہ ہمارے مطابق ملتا کہ نہیں ملتا کہ چپکے پولیس اسٹیشن جاؤ، کورٹ جاؤ، ان کو بٹھاؤ، ان کو بٹھاؤ، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، جو ہے وہ دوسرے راستے ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ معلومات حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑتا، نہ حاصل مت کرو تو عمل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ معلومات حاصل کرتے ہیں آپ لیکن عمل نہیں کرتے تو ایک گناہ ہوگا آپ کو عمل نہیں کرنے کا، لیکن معلومات حاصل نہیں کرتے اور عمل بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کو دو گناہ ہوں گے، ایک تو معلومات حاصل نہ کرنے کا گناہ، دوسرا عمل نہ کرنے کا گناہ۔ تو یہ ایک وسوسہ شیطانی ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا میں بتلائیے خلاصہ کیا نکلا کہ عمومی طور پر ضروری علم حاصل کرنا، یہ جو ہے نا یہ علم کی طلب رکھنا، کائنات کی سب سے عظیم ترین چیز علم جو ہے نا، جو چیز ہے، جو مشغلہ ہے وہ علم کی زیادتی کو طلب کرنا ہے، اور پھر ضروری علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے۔ اب یہ عمومی وہ فائدہ تھا۔ اب آئیے جو ہے نا آپ کو خصوصی فائدہ بتاتا چلو ہر ایک کا۔ عقیدہ، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ ہے، عقیدہ یہ عربی لفظ ہے اور یہ نکلا ہے عقد سے۔ عقد سے، عقد کے معنی گھیٹی یعنی گانٹھ کے ہیں، گانٹھ بولتے ہیں گھیٹی جس کو ہم بولتے ہیں، گھیٹی کے ہیں۔ تو گھیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، عقیدہ کہتے ہیں شریعت کے وہ معاملات جن کا جاننا، جن کو مضبوطی سے تھامنا انسان کے لیے کیا ہو، ضروری ہو۔ جیسے بڑے لوگوں کو سنتے، یہ میری بات ہے، یہ میری نصیحت ہے، سن لو میاں، بلکہ گھیٹی باندھ کے رکھ لو، بھولنا نہیں، اس کو اچھی طرح جو ہے نا مضبوطی سے تھام لو کا مطلب ہوتا ہے۔ تو عقیدہ عقد سے ہے، عقد کے معنی گھیٹی کے ہیں، اور عقیدہ شریعت میں کہتے ہیں عقیدے کو، عقیدہ کہتے ہیں شریعت کے وہ معاملات جن کو دل سے سچ جاننا و ماننا ضروری ہے۔ شریعت کے وہ معاملات جن کو دل سے سچ جاننا ماننا ضروری ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور عقیدے کی جمع جو ہے عقائد ہے۔ جیسے اللہ ایک ہے، آپ دل سے سچ جان رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، دل سے سچ جان رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمیں قبر کی زندگی بھی ہے، یہ جان رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ آخرت کی زندگی ہے، جان رہے ہیں، مان رہے ہیں، دل سے سچ جان رہے ہیں۔ اسی کا نام کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ عقیدے کی اہمیت جو ہے نا آپ کا اندازہ ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عقیدے کی اہمیت مختصر طور پر میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ عقیدہ دنیا میں انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے، انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تہذیب اور کلچر یہ عقیدے کا ہی نتیجہ ہے۔ اور تیسرا، دنیا میں انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس اعمال کے ثواب کا اور صحیح ہونے کا دار و مدار بھی عقیدے پر ہے، اور آخرت میں جنت کا حصول اور جنت کا حاصل ہونا بھی عقیدے پر مبنی ہے۔ پہلے میں پہچان کے حوالے سے بتاتا چلو۔ آج ہمارا مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کی مثال لیجئے، یہاں ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے نا مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ یہاں پر مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، مختلف قسم کے لوگ یہاں پر، مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ تو آپ ان مختلف عقیدے کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ عیسائی، نصارہ، کسی کو کرسچن کہتے ہیں، تو جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو آپ کرسچن بولیں گے، اور جو ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو آپ یہودی کہیں گے، اور گرو نانک جو ہے نا کے ماننے والوں کو کیا کریں گے؟ آپ عیسائی، سکھ کہیں گے، اور پھر جو ہے نا ایک مذہب کے ماننے والے کو آپ ہندو کہیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کو، اسلام کے ماننے والے کو آپ مسلمان کہیں گے۔ یہ جو پہچان ہے انسان کی دنیا میں وہ عقیدے کی بنیاد پر ہی ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں، سکھ جو ہے نا پہچان بسا اوقات جو ہے کس سے ہوتی ہے؟ لباس اور جو ہے نا ظاہر سے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہری لباس اور جو ہے نا وہ چیز وہ ایک مستقل جو ہے پہچان نہیں ہے، اصل مستقل پہچان وہ عقیدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سکھ حضرات کی مثال لے لیجیے۔ سکھوں کے پاس ایک جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ داڑھی چھوڑتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، یہ ایک شملہ باندھتے ہیں، کون؟ سکھ حضرات۔
اگر وہی داڑھی اور شملہ ہی سکھ حضرات کی پہچان اگر مان لیا جائے تو بہت سے سکھ حضرات ایسے ہیں جو وہ بھی نہیں مانتے، تو کیا ان کو آپ سکھ نہیں کہیں گے؟ ہے نا کوئی بات؟ تو بہرحال یہ پہچان جو ہے، لباس ہے یا جو داڑھی ہے یا عملہ ہے، یہ شمامہ، یہ شملہ جو ہے، یہ چیزیں یقیناً بسا اوقات پہچان کا ذریعہ بنتی ہیں، ظاہر جو لباس ہے وہ، لیکن وہ جو ہے نا حقیقت میں انسان کی پہچان وہ عقیدے سے ہے۔ آپ تمام مذہب کے لوگوں کو دیکھیے، سب فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ ہر مذہب میں کالے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، گورے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ کوئی قدرتی اور مذہبی اور فزیکلی کوئی جو ہے نا شناخت ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے عیسائی کہا جا سکے، اسے یہودی کہا جا سکے، اسے سکھ کہا جا سکے۔ سب انسان ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن انہیں مذہب کے یا عنوان سے انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ کوئی بھی اہم کارڈ ڈاکومنٹ بھی بنانا ہوتا ہے تو آپ کو نام کے ساتھ، ولدیت کے ساتھ مذہب بھی جو ہے نا آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ اور حکومت انہی بنیادوں پر، یعنی مذہب کی بنیاد پر کسی کو اقلیت قرار دیتی ہے، کسی کو اکثریت قرار دیتی ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا کیا کرتی ہے حکومت؟ فنڈ رکھتی ہے، یا جو ہے نا اسمبلی میں بل پاس کرتی ہے، ان کے لیے فنڈ پاس کرتی ہے، فلاں 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 جو بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں انسان کی پہچان جو ہوتی ہے وہ مذہب سے ہوتی ہے اور عقیدے سے ہوتی ہے، اور تہذیب کا وجود بھی عقیدے سے ہوتا ہے۔ تہذیب کا وجود بھی عقیدے سے۔ 5 وقت نماز پڑھتا، مسلمان ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جلاتا نہیں، دفن کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ مسلمانوں کی جو ہے نا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے۔ یہ تہذیب کس وجہ سے آئی؟ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ غیر مسلم بھی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے، سکھ بھی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی سب عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری طرح 5 نمازیں نہیں پڑھتے۔ ان کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، ان کے مذہبی رسوم و رواج الگ ہے۔ کیوں؟ ان کے عقیدے نے اس بات کی تعلیم دی، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے نے اس بات کی تعلیم دی، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ تہذیب، جو کلچر جو ہوتا ہے، یہ بھی وجود میں آتا ہے عقیدے کی بنیاد پر۔ یہ بھی وجود میں آتا ہے عقیدے کی بنیاد، کیونکہ 5 نمازیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، مرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس لیے ہمیں دفن کیا جاتا ہے کہ ہمیں شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی پہچان بھی عقیدے سے ہے، اور تہذیب اور کلچر بھی وجود میں آتا ہے تو عقیدے سے وجود میں آتا ہے۔ اور تیسرا، عمل کی مقبولیت بھی عقیدے پر ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، ایک آدمی ہے، ہر اچھا کام کر رہا ہے، ہر اچھا کام، خیرات، غریبوں کی مدد، کمزوروں کی مدد، بیماروں کا علاج، فلاں چیریٹی کے بہت زیادہ کام، زندگی اس کی چیریٹی میں گزر گئی، بہت اچھا کام کر رہا ہے مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے، تو دنیا میں تو وہ اچھا آدمی سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ تمام ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لائے، ان کے اعمال کی مثال جو ہے نا اس ریگستانی چمکنے والی مٹی کی طرح ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے نا گرما کے موسم میں جب ریگستان میں جائیں گے تو وہاں دور سے اگر آپ دیکھیں گے سورج کی روشنی کی وجہ سے کیا ہوگی؟ ریت چمک رہی ہوگی، تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہاں پر پانی پڑا ہوا ہے، وہاں پر پانی موجود ہے۔ اتنی دور گئے جاتے ہیں آپ، حیدرآباد کو آپ جائیے، ڈامر روڈ پہ آپ جائیے، گرما میں ڈامر جو ہے نا پگھل کر بھی آپ کو کہے پانی کی جیسی کیفیت آپ کو کیا ہوتی ہے؟ نظر آتی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو وہ چمکدار میں جو ہے نا وہ چمک کو دیکھ کر، ریت کی چمک کو، پانی کی جو دور سے پانی کی طرح جو ہے نا نظر آتی ہے، اس کو دیکھ کر آپ پیاسا آدمی کیا کرتا ہے؟ چلو وہاں پر پانی ہے، وہاں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں جانے بعد سوائے ریتی کہ اسے کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو جو اللہ کا نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، تو وہ اللہ کے پاس اس کے نیک اعمال کا حساب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ یہ دھوکے میں وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا اچھے کام کیے ہیں، لیکن وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، کہ وہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے کوئی نیک عمل کا ثواب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ہر نیک عمل ہے، ہر اچھا عمل ہے، کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک آدمی مومن ہے، ایمان ہے، زندگی بھر مومن رہا، وفات کے بعد بھی، وفات کے وقت بھی جو ہے نا، انتقال کے وقت بھی وہ مومن رہا، لیکن جو ہے وہ زندگی میں کوئی بھی نیک عمل نہیں کرا،
تب بھی اگر وہ ایمان کے ساتھ مرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا، یقینی طور پر جنت میں جائے گا، اگرچہ کہ گناہوں کی سزا بھگتے گا جنت جہنم میں جا کر، لیکن یقینی طور پر جنت اس کے لیے ہے، بشرطے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو لہذا یہ عقیدے کا تیسرا فائدہ، پہلا تو یہ ہے کہ انسان کی شناخت دنیا میں عقیدے سے ہے، دوسرا یہ ہے کہ تہذیب اور کلچر کی بنیاد عقیدہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ انسان کی دنیا و آخرت میں جو ہے نا عمل کی مقبولیت ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، دنیا و آخرت کی کامیابی یہ بھی عقیدے پر منحصر ہے۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ یوں تو عقیدے کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن آج کے زمانے میں عقیدے کی اور زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ سابقہ زمانے میں علم عام تھا، گمراہ عقیدوں کی کمی تھی، لیکن آج کے زمانے میں گمراہ عقیدے بہت آ چکے ہیں اور بہت گمراہی کے جو ہے نا ہر کوئی اپنے آپ کو سچ کہہ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہماری ضرورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ حق کیا ہے جو ہے نا وہ غلط کیا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر بازار میں ایک پروڈکٹ ہے، بازار میں ایک ہی پروڈکٹ ہے اور وہ اوریجنل ہے تو ایک ہی پروڈکٹ ہے، تو لہذا جو ہے نا وہ اس کو انسان کو کوشش اور جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ سیدھا جائے گا اور لے لے گا۔ لیکن جو ہے نا اگر اسی طرح کے کاپی کئی جو ہے نا پروڈکٹ آ گئے، وہ ڈپلیکیٹ پروڈکٹ، تو انسان کو کیا کرنا پڑتا، تحقیق کرنا پڑتا، دیکھنا پڑتا، مشورہ کرنا پڑتا، اس کے بارے میں پڑھنا پڑتا یا اس کا سمبل دیکھنا پڑتا، بہرحال جو بھی ہے۔ تو آج کے دور میں گمراہ عقیدے بہت پھیل چکے ہیں، تو لہذا آج جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عقیدہ صحیحہ کیا ہے، تاکہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن سکے۔ اور عقیدہ صحیحہ کیا ہے؟ سرکار نے اس کو بتلایا کہ جو ہے نا عقیدہ صحیحہ وہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ عقیدہ صحیحہ ہے۔ جو عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کا ہے وہ کیا ہے معلوم ہے، وہ عقیدہ صحیح ہے اور جنت میں لے جانے والا ہے، اور اسی عقیدے کو بالاتفاق اہل سنت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا آگے، لیکن میں ابھی آج یہ کیا ہے معلوم ہے، مختصر تمہید بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ میں گمراہ فرقوں کا بھی تذکرہ کروں گا، پھر ان کے عقائد کیا ہے وہ بھی بتلاؤں گا، پھر یہ اہل سنت کیوں ہے اور حق کیوں ہے یہ بھی بتلاؤں گا۔ یہ سب باتیں آگے آپ کو آئیں گی، آپ پورے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ، لیکن میں آج تمہیدی طور پر میں سب بتا رہا ہوں۔ تو یہ عقیدے کی بات تھی۔